ٹرسٹ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ فیصلے فوری طور پر نہیں کرنے چاہیے، میں بتا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، کیوں میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنے، اس لیے نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیں، اگر بغیر کسی چیک اور بیلنس کے حکومت کے پاس اختیار ہو کام کرنے کا، تو وہ اختیار یقین جانیے وہ زیادہ اختیار اپنے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہوگا۔ تو کوئی چیک اور بیلنس ہو، اور یہ ایک اچھی چیز چینج کی گئی ہے کہ اگر آپ ٹیکسیشن کے اندر کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹیکسیشن کے اندر جو تبدیلی ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس کر جائیں، وہاں پر ایک ڈیبیٹ ہو اور وہاں سے اپروول ہو۔ تو اس لیے وہ 23 تاریخ کی بات کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک سٹروک آف دا پین سے ایسا روز بدل کے کیا 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 گیا ہے پہلے، اور میرے خیال میں وہ ایک اچھا نظام نہیں۔ تھوڑا سا تو اس میں انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ لانگ ٹرم میں ایک بہتری کا طریقہ ہے۔ لیکن میں ان میں سے جو چند چیزیں آپ نے کی ہیں ان کے اوپر ضرور کامنٹ کروں گا۔ میں زیادہ جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ 3 4 5 بڑی بڑی چیزیں ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ آفیشل کیپیسٹی میں کراچی چیمبر آیا ہوں۔ سراج بھائی صحیح کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں چیمبر آئے ہیں کہ گھر آئے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ایک کیوں نہیں ہو سکتی کہ چیمبر آئے ہوں اور گھر آئے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں کراچی چیمبر کا ممبر رہ چکا ہوں جناب، آپ نے اب ڈسون کر دیا تو اور بات ہے، میں اس چیمبر کا ممبر رہ چکا ہوں۔ تو میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے کچھ گفتگو آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اکانومی کا ویژن ہے وہ ہے کیا، اس ویژن کے اندر آپ کا کردار کیا ہے، اور ہم کس طرف آگے جانا چاہتے ہیں۔ وہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ جو چیزیں ہیں جس طرح لیکوڈیٹی ہے، گیس سپلائی ہے، جی آئی ڈی سی ہے، میں اس کے اوپر بھی کامنٹ کروں گا، لیکن پہلے ذرا سی جیسے میں نے کہا تھوڑی سی بڑی پکچر پہ بات کر لیں، پھر تھوڑا سا ایک مجموعی طور پہ جو معیشت کی صورتحال ہے ابھی اس کے اوپر میں کامنٹ کروں گا، اور پھر ان چیزوں کی بات کروں گا۔ ہے کیا جی، ہم چاہتے کیا ہیں، کیا ہماری ترجیحات ہیں، کیونکہ جو آپ کی جو ترجیح ہوتی ہے پھر اسی کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے وسائل جو ہے ان کی تقسیم کی جاتی ہے، انہی چیزوں کے اوپر حکومت اپنا ٹائم لگاتی ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ ایک سگنل جاتا ہے بزنس کمیونٹی کے پاس بھی کہ کیا چیز ہے جس کے اوپر مجھے کام کرنا چاہیے، کہ کہاں پہ مجھے آگے نظر آتا ہے، بہتری نظر آتی ہے۔ ایک تو چیز بالکل کلیئر ہو جی کہ 21ویں صدی کے اندر معیشت کا پہیہ جو ہے وہ نجی شعبہ چلاتا ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر چلاتا ہے، وہ پرائیویٹ انویسٹر چلاتا ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ ایسا ماحول نہیں پیدا کریں گے کہ جس میں پرائیویٹ انویسٹر جو ہے اس کو بہتری آگے نظر آ رہی ہو، تو وہ چاہے کتنا بھی محب وطن کیوں نہ ہو، وہ کاروبار جو ہے وہ ایک حد تک ہی کرے گا، اس سے آگے نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے اگر آپ یہ پریزنٹیشن بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں سے آدھی سے زیادہ چیزیں جو ہیں آپ کو اسی کے اندر نظر آئیں گی کہ کاروبار کرنے کے لیے مشکل پیدا کی ہے۔ ایک تو مہنگا، آپ ٹیکس لگاتے ہیں، بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں، ظاہر ہے اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آدھی سے زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس طریقے سے وہ آپ ٹیکس لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ تو شاید نہیں، تقریباً یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی سیاسی پارٹی تھی جس نے الیکشن لڑا، اور اس الیکشن کے منشور کے اندر یہ لکھا کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس رینکنگ جو اس وقت 147 تھی اب 136 ہے، اس میں 100 سے بہتری پہ جانا چاہتے ہیں۔ اور وہ صرف وہاں پر لکھا نہیں گیا، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ماہانہ میٹنگ ہوتی ہیں، وزیر اعظم خود اس کو ذاتی طور پر چیئر کرتے ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین اور ان کا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا سیل ہاؤس کے اندر سیٹ اپ کیا جا رہا ہے، وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ اور جب بھی معیشت کی بات آتی ہے، جیسے آپ نے کہا 52% زبیر بھائی ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے، جو بھی آپ چیز ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کی ورلڈ بینک کی رینکنگ دیکھ لیں، وہ آدھا سے زیادہ کراچی ہے۔ کراچی دل ہے معیشت کا پاکستان کی، اور اس لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ابھی کراچی آئے بھی تھے، سندھ کی حکومت کے ساتھ بھی بیٹھے۔ آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہ 23 تاریخ کو جب فائنینس بل اناؤنس ہوگا تو آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گی، آسانی پیدا کرنے کے لیے جو آپ کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں۔
اور کئی اور فیصلے جو ہیں جس میں فائنانس بل کی ضرورت نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی، وہ آپ کو میرے خیال میں جنوری کے آخر تک اناؤنسمنٹس آنی شروع ہو جائیں گی. اور یہ ایک ابتدا ہے. یہ ہم نے ساتھ مل کے اس کو مزید سے مزید آسانیاں پیدا کرتے چلے جانے ہیں. اور یہ ظاہر ہے آپ کے بغیر آپ ہی کی تو کاروبار ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر آسانی کیسے پیدا کی جائے. ایک تو یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، بہت ترجیح دی جا رہی ہے. دوسرا، سرمایہ کاری ہوگی تو معیشت آگے بڑھے گی، سرمایہ کاری ہوگی تو نوکریاں پیدا ہوں گی، سرمایہ کاری ہوگی تو آگے ایکسپورٹس بڑھیں گی، میری تمام وہ جو ترجیحات ہیں حکومت کی وہ پیدا ہونی ہے. تو ہم نے اس وقت معیشت ہماری ذرا سے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے جو معاشی پالیسی جس کے اوپر ہم کام کرتے رہے ہیں پچھلے تقریباً 3 دہائی میں زیادہ تر عرصہ، کچھ سال میں اگر چھوڑ دوں، زیادہ تر عرصہ پچھلے 30 سال میں جو ہم کر رہے ہیں، ہم نے ایک معیشت بنا دی ہے جو کنزمپشن لیڈ اکانومی ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سیونگز آپ کی شاید دنیا کی سب سے کم ہو چکی ہیں، اور انویسٹمنٹ کے جو ریٹس ہیں آپ کے، وہ پاکستان میں جو تاریخی طور پہ ہوتا تھا اس سے بھی بہت کم ہو چکے ہیں، اور دنیا سے تو بہت ہی پیچھے ہو چکے ہیں. سرمایہ کاری ہو نہیں رہی ہے، کنزمپشن ہو رہی ہے. تو جب کنزمپشن ہوگی اور انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، سیونگ نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا باہر سے کیپٹل جو ہے امپورٹڈ کیپٹل سے فائنینس کریں گے، اور شکل کیا اختیار کرے گا؟ تجارتی خسارے کی شکل میں آئے گا سامنے. اور اسی لیے پاکستان کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ پچھلے سال بڑھ کر ایک خطرناک حد تک تجاوز کر چکا، جس کی وجہ سے تمام یہ بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے کنزمپشن کو انسینٹیوائز نہیں کرنا، اور جو امپورٹڈ کنزمپشن ہے اس کو تو ہم نے باقاعدہ طور پہ پالیسی سے ٹارگٹ کر کے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور سرمایہ کاری پہ انسینٹیوز ڈالنے. تو آپ کو دوسری چیز جو نظر آئے گی، جو 23 تاریخ کی آپ کو جو فائنانس بل آپ کو نظر آئے گا، اس کے اندر آپ کو انسینٹیوز نظر آئیں گے. ایک تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے میجرز نظر آئیں گے، دوسری سرمایہ کاری کے آپ کو انسینٹیوز نظر آئیں گے، کیونکہ ہم نے سرمایہ کاری اور سیونگز دونوں کو بڑھانا ہے. ساتھ ہی ساتھ، اور یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں صاحب ثروت لوگ جو ہیں سارے پاکستان میں ہی، لیکن کیونکہ میں کراچی کو باقی پاکستان سے بہتر جانتا ہوں، تو یہاں تو شاید کراچی جیسا تو کہیں بھی نہ ہو. صاحب ثروت لوگ ان لوگوں کا جو مشکل میں ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جہاں انفرادی طور پہ یہ آپ لوگ سب کاوش کرتے ہیں، یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ایسی معیشت کی پالیسی لائے کہ جس کے اندر جو کمزور ترین طبقہ ہے اس کی داد رسائی کی جائے، اس کے لیے مشکلات کم کی جائیں. ہم نے پچھلے 5 ماہ کے اندر جتنے بھی فیصلے کیے ہیں، اس میں تمام میں آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی، چاہے وہ بجلی کی قیمت ہو، گیس کی قیمت ہو، ٹیکس کا نظام ہو. جتنے بھی فیصلے کیے ہیں اس میں کوشش یہ کی ہے کہ یہ صاحب ثروت لوگ جو ہیں، جن میں استطاعت ہے، وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر مشکل وقت ہے تو بوجھ ان کے اوپر ڈالا جائے، ان کے اوپر نہ ڈالا جائے جو سب سے غریب ہیں، جو سب سے زیادہ مشکل کے اندر ہیں. اور عمومی طور پہ ہمیں بزنس کمیونٹی سے بھی اس کے اندر بہت مدد ملی ہے. وزیر اعظم کا جو پناہ گاہ کا جو ایک آئیڈیا تھا، لوگ بیچارے مشکل کے اندر، سردی کے اندر بغیر چھت کے بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے لیے جو انہوں نے انیشیٹو لیا، مجھے بڑی خوشی ہے. تمام پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے، بشمول کراچی کی بزنس کمیونٹی نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ریاست کی پالیسی کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے. لیکن پھر جب میں آگے دیکھتا ہوں کہ میری گروتھ کے معیشت کے اندر کہتے ہیں جی مجھے گروتھ کے ڈرائیورز چاہیے، وہ کیا چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے میں معیشت کو بڑھاؤں گا، کس طریقے سے بڑھاؤں گا. ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے، جس خطے میں آپ رہتے ہیں وہ تجارت. اس وقت اگر آپ پچھلے 50-60 سال کی کہانی دنیا کی دیکھیں تو مشرقی ایشیا کے اندر، ایسٹ ایشیا کے اندر جس طریقے سے ترقی ہوئی، اور کروڑوں نہیں شاید 1 ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں
وہ غربت کی لکیر سے اوپر اٹھائے گئے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اپنے خطے کے اندر تجارت بڑھائی, اور مجموعی طور پر یہ آج سے چند سال پہلے کی ڈیٹا ہے, لیکن آج سے کچھ 7-8 سال پہلے میں نے یہ اسٹڈی کی تھی, جو مشرقی ایشیا ہے اس کے اندر, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر مجموعی معیشت کا 27% حصہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے انٹرا ریجنل ٹریڈ جس کو کہتے ہیں, یعنی خطے کے اندر تجارت کے اندر تھا. جہاں ہم رہ رہے ہیں جنوبی ایشیا اس میں نہ ہونے کے برابر ہے. ایک طرف انڈیا ہے اور ہمارے سیاسی مسائل ان کے ساتھ رہے ہیں, دوسری طرف افغانستان ہے, وہاں ان کے اندرونی مسائل ہیں, اس طرف ایران ہے, آگے ترکی ہے, اور ایران کے دنیا کے ساتھ خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ مسائل رہے ہیں, اس کے اندر پابندیاں لگتی رہی ہیں. تو صرف اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے, کچھ موروثی حالات بھی ایسے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں مشکل رہی ہے. لیکن اب ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ اس کو ترجیح بنا کر کام کرنا ہے. ہم آج سے کوئی ہفتہ پہلے گئے ہوئے تھے جی ترکی, اور پریزیڈنٹ اردوان کے ساتھ وہاں پر ملاقات ہوئی, وزیر اعظم کی ہماری ڈیلیگیشن لیول کے اوپر بات چیت ہوئی, اور اس کے اندر ایک میں نے تجویز دی تھی کہ کیونکہ پاکستان ترکی, آپ میں سے جو بھی ترکی گیا ہوا ہے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جیسا عوامی سطح کے اوپر ترکی کے اندر پاکستان کے ساتھ خیر سگالی کا جذبہ ہے, شاید دنیا میں بہت مشکل سے آپ کو ایسا ملے. لیکن ہماری باہمی تجارت نہ ہونے کے برابر ہے, ہماری انویسٹمنٹ بہت کم لیول کے اوپر ہے. تو میں نے ان کو کہا, بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ ٹرکش بزنس ڈیلیگیشن یہاں پر لے کے آئیں گے اور پھر ہم یہاں سے بزنس ڈیلیگیشن وہاں پر لے کے جائیں. میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے, یہ کرنا چاہیے ہمیں, لیکن اگر آپ واقعی میں پاکستان کی اور ترکی کی جو معاشی جو رشتہ ہے اس کو ویسا ہی بنانا چاہتے ہیں جیسا ہمارا سیاسی رشتہ ہے, تو پھر یہ ٹاپ لیول سے ایک باقاعدہ مربوط پلان بنائے بغیر نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر اگریمنٹ ہو گیا جی, ٹرکی اور پاکستان کا ایک اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک کے اوپر کام ہونا ہے. کل وہ نوٹیفیکیشن بھی کر دی وزیر اعظم نے, ایک بڑی پاورفل, اس میں 6 یا 7 وزیر شامل ہیں, مجھے اس کا کنوینر لگایا گیا ہے, اور ہماری فروری کے مہینے کے اندر اندر ہم نے, اور آپ ظاہر بزنس کمیونٹی سے بھی ہم اس کی سفارشات لیں گے, انپٹس لے کر ہم نے سفارشات مرتب کر رہے ہیں. وہاں پہ ترکی والے جو ہیں وہ اپنی طرف سے سفارشات مرتب کریں گے, اور اپریل کے اندر ہم اس کو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان اور صدر اردوان جو ہیں وہ سائن کر دیں گے, تاکہ آپ کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں, سرمایہ کاری کے لیے بھی, تجارت کے لیے بھی. اور ظاہر ہے بیچ میں ایران آتا ہے, ایران کے ساتھ بھی ہمیں یہ کرنا ہے, افغانستان کے ساتھ ہم پہلے کہہ چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ بھی ایسے تعلقات ہوں جو ایک خطے کے اندر لوگ جو ساتھ رہتے ہیں ان کے ہونے چاہیے. ہمارا علامہ اقبال نے خواب دیکھا, قائد اعظم نے اس کے لیے لیڈرشپ فراہم کی, پاکستان کے نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں نے اس کے لیے جدوجہد کی, اور کراچی میں تو زیادہ تر وہ لوگ بس رہے ہیں جن کے ماں باپ نے اس جدوجہد کا حصہ بنے, اور وہ پاکستان انہوں نے بنایا. لیکن پاکستان کے لیڈر کا خواب کیا تھا؟ پاکستان کے لیڈر کا خواب یہ تو نہیں تھا دشمنی. قائد اعظم کا ویژن تو تھا پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ, ہم ملک کے اندر بھی امن ہو اور خطے کے اندر بھی امن ہو, اور ہم بھی وہی چاہتے ہیں. اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے جو پہلی تقریر کی وزیر اعظم بننے کے بعد, اس تقریر کے اندر انہوں نے بھارت کی طرف بھی ایک ہاتھ بڑھایا کہ آئیں, ہمارے جو باہمی مسائل ہیں, اور ظاہر کشمیر اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب کی بات کریں اور تجارت کی بھی بات کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, بڑی افسوس کی بات ہے کہ بھارت کی حکومت نے اس کا مثبت جواب نہیں دیا. شاید ان کی اندرونی سیاست کی یہ مجبوریاں ہیں, خاص طور پہ ان کا الیکشن آنے والا ہے. ہماری ابھی بھی امید یہ ہے کہ الیکشن کے بعد بھارت جو ہے وہ شاید جو ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ایک بات چیت کرنے کا, ایک باہمی جو عزت اور احترام کا رشتہ ہونا چاہیے آزاد ملکوں کے درمیان, اس بنیاد کے اوپر, اور جو بھی ہمارے مسائل ہیں, اور میں پھر کہوں گا خاص طور پہ کشمیر کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر بات چیت کرنے کا اور آپس میں تجارت کو بڑھانے کا, اس کے اوپر وہ بات چیت کریں گے. پاکستان جو ہے اس آئیڈیا کے لیے تیار ہے.
میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بہت اکثر حلقوں کے اندر یہ چہمگوئی ہوتی ہے اور لوگوں کا خیال یہ کہ یہ اس لیے نہیں ہوتا اور یہ بھارت یہ کہانی بار بار پیٹتا ہے اور دنیا کو سناتا ہے کہ جی یہ اصل میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی فوج اس کی مخالفت کرتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج اس سوچ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، پاکستان آرمی چیف اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا اپنے تمام معاملات جو ہیں ان کو مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کرے، تمام مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ہمارے آپس میں جو معاملات ہیں، خاص طور پہ تجارت کے معاملات جو ہے، معیشت کے معاملات جو ہے، ان کو بھی بڑھایا جائے۔ اس میں بھارت کا بھی فائدہ ہوگا، اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس پوری براڈر اس کے اوپر بات کروں، ہم نے جس وقت لکھا اپنا معیشت کا مینیفیسٹو ہم لکھ رہے تھے تو ہم نے اور ساتھ ہی ہم خارجہ پالیسی لکھ رہے تھے تو خارجہ پالیسی کے اندر ہم نے لکھا کہ معیشت کو ایک بنیادی رکن بنائیں گے ہم اپنی خارجہ پالیسی کا، اور حکومت بننے کے فوری بعد ایک اکنامک ڈپلومیسی کے اوپر ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے وزیر خارجہ، وزیر خزانہ یعنی میں، اور جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں کامرس کے اور انڈسٹری کے شاہ محمود قریشی صاحب، میں اور رزاق داؤد، ہم تینوں ساتھ بیٹھے، اور اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فارن آفس اور ہماری کوارڈینیشن ہے، اور ایک بڑا لینڈ مارک میرے خیال میں دو چیزیں ہوئی ہیں فارن آفس میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی لیڈرشپ میں دو کام کیے ہیں، ایک تو تمام پاکستان کے جو اہم ممالک میں سفیر ہیں اس وقت ان کو بلایا گیا، 2 دن کی کانفرنس ہوئی، اور وہ 2 دن کی کانفرنس تھی اکنامک ڈپلومیسی کے اوپر، کس طریقے سے تجارت کو ہم نے فروغ دینا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے، اور ہماری جو فارن آفس ہے اور جو ہماری ایمبیسیز ہیں باہر انہوں نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اور ابھی انہوں نے ایک فارن پالیسی ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے، اور اس فارن پالیسی ایڈوائزری کاؤنسل کے اندر منسٹر آف فائنانس، منسٹر آف پلاننگ اور ایڈوائزر آن کامرس بھی شامل ہیں۔ تو یعنی ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک حکومت ہے جو سمجھتی ہے کہ میں نے اگر اپنے ملک کے عوام کی جو کروڑوں لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر میں نے ان کی زندگی بہتر کرنی ہے تو ان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے مجھے تجارت کو فروغ دینا ہے، مجھے سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے، اور ہر کام جو میں کروں بشمول میں خارجہ پالیسی جو بناؤں اس کے اندر میں نے اس چیز کو ترجیح بنیاد دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ابھی تک آپ اس کے ریزلٹس دیکھتے بھی آئے ہیں، پاکستان کو جس طریقے کی بائیلیٹرل سپورٹ، باہمی ہمیں جو سپورٹ ملی ہے دوست ممالک کے سے پچھلے 5 ماہ کے اندر، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور وہ اس لیے کہ جس وقت پاکستان کی لیڈرشپ وہاں بیٹھ رہی ہے وہ بات ہی سب سے زیادہ پہلے کرتی ہے معیشت کے معاملات کی۔ آپ کو ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے جو فوری امداد کی چیزیں آئی ہیں، جو فائنینشیل ایڈ ہیں، ڈپازٹس آئے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اگلا سٹیپ بہت جلد، آج بھی میں آپ کو بتا دوں سعودی عربیہ کے جو انرجی کے منسٹر ہیں خالد الفالی، دنیا کے سب سے پاورفل انرجی منسٹر ہیں، وہ آج بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں، آج بھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ، منسٹر فار پیٹرولیم ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، اور آپ جلد جو ہے وہ اگلا سٹیپ دیکھنا شروع کر دیں گے، اور وہ کیا ہے، سرمایہ کاری کی اعلانات آپ دیکھنا شروع کر دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے آخر تک یا اگلے مہینے کے شروع میں جو ہم ٹریڈ کی نیگوسیشن کرتے رہے اس کے اثرات آپ ایکسپورٹس دیکھنا شروع کر دیں گے جو اسی اکنامک ڈپلومیسی کے ساتھ لنکڈ ہے۔ سو یہ صرف ڈپازٹس یا قرضے کی بات نہیں ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، ٹریڈ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایک اچھا موقع ہے، پاکستان کے سب سے بڑے معاشی شہر کے سب سے بڑے چیمبر کے اندر میں آیا ہوا ہوں، تو آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی شیئر کروں کہ بڑے لیول کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں جی 2-3 چیزیں جو آپ نے بات کی تھی، بڑی چیزیں، گیس سپلائی۔ دیکھیں گیس سپلائی یہ جو ہو رہا ہے نا سراج بھائی، زبیر بھائی، یہ پلان سے نہیں ہو رہا، امپلیمنٹیشن کے اندر غلطیاں کی گئی ہیں، ہمارے خیال میں وہ غلطیاں جو ہے وہ بالکل اوائڈبل تھیں اور اسی لیے ایکشنز لیے گئے، آپ نے دیکھا ہے اس کو۔ پلاننگ سائیکل جو ہے اس کو ہم بدل رہے ہیں، ہماری تو یہ 2 مہینے آگے کی انٹیگریٹڈ پلاننگ سائیکل ہمیں نہیں نظر آتا تھا۔ آپ دیکھیں اس وقت میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پلاننگ کے فقدان کی، کہ ہم نئے پاور پلانٹس لگا رہے تھے، وہ پاور پلانٹس امپورٹڈ LNG پہ تھے، ڈومیسٹک کول کے اوپر تھے، امپورٹڈ کول کے اوپر تھے۔ بائی ڈیزائن ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ فرنس آئل جو ہے،
کیونکہ اس سے مہنگی بجلی پیدا ہوتی ہے تو فرنس آئل کے اوپر پاور جنریشن ختم کی جائے. اب پاور پلانٹ لگانے میں زبیر بھائی آپ کو پتا ہے 4 سال لگتے ہیں یار. یہ ایسا تو نہیں ہوتا ایک دن صبح اٹھے تو پاور پلانٹ لگا ہوا تھا. 4 سال میں وہ پلاننگ کدھر تھی کہ اچھا یہ فرنس آئل اگر پاور جنریشن کے اندر نہیں استعمال ہوگا تو یہ جو ریفائنریاں فرنس آئل بنا رہی ہیں جائے گا کدھر؟ نہ ایکسپورٹ انفراسٹرکچر ان پلیس, نہ ڈیپ کنورژن کے پروجیکٹس ان پلیس. آپ لٹرلی آپ آگے دیکھنے کو تیار نہیں تھے. تو ابھی فرٹیلائزر کے لیے بھی میں نے کہا ہے, گیس کے لیے بھی, پاور کے لیے بھی, ہم کم سے کم 12 مہینے کے آپریشنل سائیکل, آپریشنل پلاننگ اور اسٹریٹجک پلاننگ 5 سال کی ہم جو ہے وہ رولنگ بیسس کے اوپر شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ مسائل جو آپ کو اس سال دیکھنے میں آئے, جو ہم دیکھ رہے ہیں پرابلم گیس کے آئے, بالکل آئے مسائل, اور آپ کو وہ نہیں دیکھنے چاہیے تھے. یہ بالکل درست بات ہے. لیکوڈیٹی کی آپ نے بات کی جی. لیکوڈیٹی کے اوپر صورتحال یہ ہے, آپ صرف کاروبار کی بات کرتے, 800 ارب روپے گردشی قرضے, اس کے علاوہ 600 ارب روپے پی ایچ پی ایل میں پاک 1400 ارب روپے کی ان پیڈ اماؤنٹ وہاں پر بیٹھی ہوئی. گیس کے سسٹم کے اندر تقریباً 150 ارب روپے. آپ کوئی ادارہ اٹھا لیں, روزانہ کی بنیاد پہ میرے پاس وفد آتے ہیں جو اپیل لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, جی یہ ہمارا پیسہ 6 سال پرانا پھنسا ہوا ہے, یہ ہمارا 4 سال پرانا پھنسا ہوا ہے, یہ ہمارا 3 سال پرانا پھنسا ہوا ہے. سو میرے اندازے کے مطابق اگر میں تمام یہ چیزیں جوڑ لوں تو 2000 اور 3000 ارب روپے کے درمیان پرانا قرضہ ہے, جس کو میں پرانے پاکستان کے قرضے کہتا ہوں, جو ادا کرنے. تو یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ 2 سے 3000 ارب روپے فوری طور پہ تو نہیں آئیں گے. آپ کو پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے, ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹ آسمان سے باہر نکل رہا. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ لیکن ہم ساتھ کاروبار بھی چلانا چاہتے ہیں. تو کاروباری ہی اداروں سے ہمیں آئی تھی ایک تجویز کہ جو پرانے سیلز ٹیکس کے ریفنڈ ہیں, ڈی ایل ٹی ایل کے ریفنڈز ہیں, اور جو ادائیگیاں ہیں, ان کے لیے 2 کام کیے جائے. تو ہم بنیادی طور پہ کرنے کی کوشش کریں کہ تقریباً 1/3 جو ہیں وہ کیش پیمنٹس کریں آہستہ آہستہ اس سال کے اندر, اور 2/3 کے لیے نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایشو کریں. نیگوشیبل تاکہ آپ کے پاس وہ جب نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہاتھ میں آ جائے تو آپ بینک جا کے آپ کو ڈسکاؤنٹ کرا سکیں. تمام اس کا ایک تو حکومت کے سرکار میں آپ کو میں کیا بتاؤں, تھوڑی کام بھی کرنے میں, اگر میں اپنی پرائیویٹ سیکٹر کی زندگی میں 10 قدم چلنے کے لیے مجھے جتنی محنت کرنی پڑتی تھی تو سرکار کے نظام کے اندر 1 قدم چلنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس نظام کو بھی بہتر کرنا ہے. وہ گیس کا آپ کو پتا ہے ایکسپورٹرز کا جو ہم فیصلہ کر رہے تھے, کوئی 4 دفعہ تو مجھے ای سی سی میں فیصلہ کرانا پڑا, لیکن اس کے باوجود یہ فائنلی ہم پہنچ گئے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی. یہ جنوری کے مہینے کے اندر تمام اس کی لیگل اپروولز وغیرہ فائنل ہو جائیں گے, اور میکسیمم 15 فروری تک ایشو ہو جائیں گے نیگوشیبل انسٹرومنٹس. اور آپ کی لیکوڈیٹی جو ساتھ ہی نومبر دسمبر میں لیکوڈیٹی کی پرانی جو ریفنڈز ہیں ان کی کچھ پیمنٹ ساتھ کرانے شروع کر دی. اچھا, اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی چلو میں صرف یہ بولتا ہوں, وہاں پہ بھی جو ہے مارکیٹ کے اندر جو ہے اس وقت لیکوڈیٹی جو ہے وہ ڈرائی اپ ہوئی ہوئی ہے, ٹرن اوور کم ہوا ہوا ہے. تو 23 تاریخ کو جو آئے گا فائنینس بل, اس کے اندر چلے میں صرف اتنا کہتا ہوں اسٹاک مارکیٹ کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی, اس سے زیادہ میں نہیں ہوتی. سو اچھا, اس کی ٹریڈنگ, وہ جب ٹریڈیبل انسٹرومنٹ بن جائے, یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ اس کو لے کے جو ہے, تو یہ آپ کو پتا ہے, وہ خیر وہ مثال بہت اچھی نہیں ہے جو وہاں پہ کیا گیا تھا یو ایس میں ہاؤسنگ مارکیٹ کے لیے, ان کو کلب کر کے اس کے پھر جو ہے ٹریڈ اسٹاک مارکیٹ کے اندر بالکل ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں. دوسری چیز آپ جو دیکھ رہے ہوں گے, ابھی تک آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو اپوائنٹمنٹس اداروں کے اندر جو اکنامک ادارے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہوگا پروفیشنلز اپوائنٹ ہونے شروع ہو گئے, سیاسی بنیاد کے اوپر بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں. اور جب یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو یہاں سے آپ کو بہتر ڈیسیژن میکنگ بھی نظر آئے گی. آخری چیز جی آئی ڈی سی, جہاں تک مجھے یاد ہے ایک ہوتی تھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی وہ برسر اقتدار تھی 3 چھوٹے صوبوں کے ووٹس کے اوپر, اور جو 3 بڑے گیس پروڈیوسنگ صوبے ہیں ان کے ووٹس کے اوپر. پنجاب میں ان کی مائنورٹی تھی, ان کی پنجاب میں حکومت نہیں تھی. وہ پیپلز, اور اس حکومت کے کون کون مشیر تھے ان کا ہم ذکر نہیں کریں گے آج, ٹھیک ہے جی. وہ جو حکومت تھی وہ یہ جی آئی ڈی سی لے کر آئی, اور کیوں لے کر آئی کہ پیسہ جو ہے وہ صوبے کے پاس نہ جائے, وہ سارا وفاق کے پاس.